یا پھر اسی جیسی کوئی دوسری آیت نازل فرما دیتے ہیں. الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. یہ زمین و آسمان کس کا ہے بھائی؟ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس پر بادشاہت کس کی ہے؟ اس پر اختیار کس کا ہے؟ اس پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اللہ ہی حقیقی خالق ہے، اللہ ہی حقیقی مالک ہے. اور جو مالک ہوتا ہے اسے تصرف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ انسانیت کے لیے جو ہدایت چاہے نازل کر دے. اسے یہ حق حاصل ہے انسانیت کے لیے جو تعلیمات بہتر سمجھے ان کو جو ہے وہ نازل فرما دے، پہلی کو منسوخ کر دے. ٹھیک ہے. تو فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی حقیقی دوست نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا حقیقی دوست نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حقیقی مددگار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ دنیا کے رشتے ناطوں سے، دنیا کے اسباب سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جس ذات کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو جس دروازے پہ اس وقت بھی انسان کو امید ہوتی ہے وہ اللہ کا دروازہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس حالت میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ امید کا باعث ہے. جب ساری کائنات کی امیدیں تم توڑ بیٹھتے ہو، ساری کائنات سے تم مایوس ہو جاتے ہو، اس وقت میں وہ ذات تمہاری مدد کو تیار رہتی ہوتی ہے. لیکن وہ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ کب ہوتے ہیں. جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے سر و سامان چھوڑتے نہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. یاد رکھیے یہاں پہ کثرت سوال سے صحابہ کو منع کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی. گویا کہ اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ بے تکے سوالات، بے ڈھنگے، بے مقصد سوال نہیں کرنے چاہیے. سوال جب کرے تو با مقصد ہو، یا تو اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو. جو سوال نہ دنیا کا فائدہ اس میں اپنے آپ میں رکھتا ہے نہ کوئی آخرت میں اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو ایسے سوال سے اللہ نے منع کیا اور صحابہ کو بھی اللہ نے منع کر دیا. اب دیکھیں اسی طرح کے جو ڈھنگے سوالات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیے ہوئے نہیں کیے تھے نا. وہ گائے کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اللہ نے جب کہا کہ گائے کو ذبح کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا. لیکن انہوں نے سوال کیے. اب جس طرح سوال بڑھتے گئے تو وہاں سے سختی بھی اترتی گئی، معاملہ سخت سے سخت ہوتا چلا گیا. دوبارہ بے ڈھنگے سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیے ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی یہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے جو ساتھی تھے وہ اتنے جو ہے وہ ذہین تھے، اتنے فطین تھے کہ ان کی فطانت پہ قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا تو وہ سوال کرنا سے بالکل رک گیا. اب وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اعرابی، کوئی قبائل میں سے بدبو اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور وہ سوال کرے، ہم اسے استفادہ کریں. یعنی خود سوال نہیں کیا کرتے. اور قرآن حکیم میں یسألونک یہ ایک لفظ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. پورے قرآن حکیم میں یہ سے 12 یا 13 دفعہ ہے. یعنی جہاں صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ نے اس کے جواب میں کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو آثار نازل فرمائے ہیں، تو وہ کتنے مقام ہیں؟ صرف 12-13 مقام ہیں. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کتنے محتاط ہو کر حضور سے سوال کیا کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم بھی جو ڈھنگے سوال نہیں ہیں. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض بھی کیا ہے کہ یہ ایک جگہ بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو ابھی بیان شروع کیے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع میں سے. تو حضرت نے بیان رکھا اور پوچھا کہ کیا بات؟ اس نے کہا جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
حضرت فرمایا کہ ایک دفعہ بیٹھے، میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں پھر آپ سوال کر لیں گے۔ تو وہ بیٹھ گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی وہ دوبارہ پھر کھڑا ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو سوال کا جواب دے کر جاؤں گا، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، جب میری بات ختم ہوگی میں آپ کو سوال کا موقع دوں گا۔ وہ پھر بیٹھ گئے، ابھی تھوڑی دیر بیان کو گزری تھی، تیسری دفعہ پھر کھڑا ہو گئے، حضرت خاموش ہو گئے۔ حضرت فرمایا کہ آپ پہلے سوال کر لیں، ہم بیان تقریر بعد میں کر لیں گے۔ اب اس کا سوال سنیں، یعنی جس تقریر کو اس نے 3 دفعہ ہوگا، آپ سوال کیا کہتے ہیں کہ حضرت اگر زمین ناپاک ہو جائے تو یہ تو ہمیں علم ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ زمین کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر آسمان ناپاک ہو جائے تو وہ کیسے پاک ہو جائے؟ آسمان ناپاک ہو جائے تو وہ کیسے پاک ہو جائے؟ حضرت فرمایا کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے، ایک لمبا سارا بانس لیں گے، ایک بہت لمبی لکڑی لیں گے، اس کے سامنے جو ہے وہ گیلی ٹاکی باندھیں گے، جہاں سے ناپاک ہے وہاں سے صاف کر دیں گے۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان ناپاک ہو جائے؟ اب دیکھیے کہ جس سوال کے لیے 3 دفعہ بیان کو روکا وہ سوال کیا ہے؟ یہ تو ہماری حالت ہے کہ بے ڈھنگے سوال، بے بنیاد سوال، جن کا نہ کوئی دنیا میں مقصد، نہ کوئی دنیا میں فائدہ، نہ کوئی آخرت میں فائدہ، نہ ہمارے عمل سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو مولانا سامعین ایسے سوالوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو قابل عمل چیزیں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، عقیدے کے متعلق سوال کریں، عمل کے متعلق سوال کریں، اپنی اصلاح کے متعلق سوال کرنے چاہیے۔ ہمارا ذرا دیکھیے، فرمایا ام تريدون، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم بھی سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ سیدھی راہ سے کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی ایمان اور کفر ان دونوں کے مقابلے میں انسان کو کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ایمان کا۔ اور جب ایمان کو ایک دفعہ آپ چل پڑے ہیں تو ایمان کے راستے میں بھی بہت سی آزمائشیں آتی ہیں۔ اب قدم قدم پہ آپ کے سامنے نیکی اور بدی یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اب ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ نیکی کا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح مولانا سامعین کبھی خواہشات نفسانیہ ہوں گی، کبھی اللہ کا حکم ہوگا۔ اب ان دونوں کے مقابلے میں کس کو منتخب کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ کبھی بدعت کھڑی ہوگی، کبھی اس کے مقابلے میں سنت کھڑی ہوگی۔ جب سنت اور بدعت کا مقابلہ ہو تو اس وقت کس کا انتخاب کرنا ہے؟ سنت کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کا ارادہ کرتے ہیں نا جی، ہاں، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نازل ہوگی۔ دیکھیے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، اس خواہش کا وہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں اس خواہش کو، اور یہ خواہش ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد ایمانکم کفارا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف دوبارہ پلٹا دیں، تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف دوبارہ لے جائیں۔ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں، آج کا کافر بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے کافر ہو جائے، یہودی کہیں گے یہودی ہو جائے، عیسائی کہیں گے عیسائی ہو جائے، ہندو کہتا ہے ہندو ہو جائے، سکھ کہتا ہے سکھ ہو جائے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہرحال مسلمان نہ رہے، یہودی ہو یا نہ ہو، عیسائی ہو یا نہ ہو، ہندو سکھ ہو یا نہ ہو، کمیونسٹ اور بدھ مت ہو یا نہ ہو، ملحد بنے یا نہ بنے، لیکن یہ مسلمان نہ رہے۔ اور آج کا مسلمان بھی یہ تیار بیٹھا ہے اپنے آپ کو بگاڑنے کے لیے، شکار ہونے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال کے اندر اتنی کمزوریاں میں نظر آتی ہے، اس لیے اپنے اعمال کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اعمال میں اپنے آپ کو عملی طور پہ مضبوط کر لیں۔ یہ جو عمل کی قوت ہے، عمل کی جو طاقت ہے، اس کی جو روحانیت ہے، یہ پھر ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی، یہ یاد رکھیں۔ آگے فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، کہ حق کو ظاہر ہو جانے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، یعنی جب ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے حسد رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے حسد ہے۔ اور یہ حسد کس بنا پر ہے؟ کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا ہے، آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں کیوں آیا ہے؟
یہ ان کو جو ہے وہ بڑا دکھ ہے، یہ بڑا درد ہے کہ آخری پیغمبر بھی وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمیں میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ جو پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا فاعفو، آپ معاف کیجئے، واصفحوا، درگزر کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے رہو۔ مشرکین یہود و نصارہ ان کی ان سازشوں کے مقابلے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، سنیں۔ آج ہم بہت پریشان ہوتے ہیں ان کی سازشوں سے، اور یہی ہم رو رہے ہیں، یہ جی یہود کی سازش ہے، یہ نصارہ کی سازش ہے، یہ جو ہے وہ کفر کی سازش ہے، فلاں ملک کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سازشی گروہوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کو کرنے کا کام کیا بتلایا، اب وہ ذرا دیکھیے کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، تو مسلمانوں تم کیا کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، تم کیا کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، نماز کو قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرتے رہو، اور کیا کرتے رہو، زکات کو ادا کرتے رہو۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی نیکی اپنے لیے کرو گے اس دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، وہ ساری نیکیاں اللہ کے ہاں تمہیں مل جائیں، یعنی تمہاری کوئی نیکی ضائع، تمہاری کوئی نیکی، تمہارا کوئی عمل ضائع، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ بھی اس کے ترازو میں لا کے رکھ دی جائے گی، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا تو وہ بھی لا کر اس کے ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ تم اپنے لیے جو بھی نیک عمل کرو گے، اپنے لیے جو بھی نیک عمل آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس عمل کو آپ اللہ کے ہاں کیا کر لو گے، پالو گے، اس عمل کو اللہ کے ہاں حاصل کر لو گے، پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ اس کو، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت قریب سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھے، انسان 7 پردوں کے پیچھے بھی جا کے جس ذات کے سامنے رہتا ہے وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات کون سی ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک دیکھنے والی ذات ہے، وہ پتھر کے اندھیروں کے اندر بھی اگر کیڑوں کو پال رہا ہے تو وہ ذات اس کو علم ہے، وہ پالنے والی ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ یہ کہتے ہیں، کون، یہود و نصارہ، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائی اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جنت میں اور کوئی بھی نہیں جا سکے گا، صرف ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا، آپ ذرا وہ سنیے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنت ہے کس کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی کیا ہے، یہ ان کی صرف خواہشات ہیں، ان کی صرف امیدیں ہیں، ان کے خیالات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قل ہاتو، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس بات پر دلیل لے کے آؤ، اپنی اس بات پر دلیل لے کے آؤ۔ تو آج تک کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، تو اس سے پتا چلا کہ جنت مسلمان کے لیے ہے، جنت کافر کے لیے نہیں، بلکہ جنت کس کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان وہ جو حقیقی مسلمان ہے، جو عملی مسلمان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ توجہ رکھیے، بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں بھی نجات کا طریقہ بیان کیا ہے،
وہاں پہ صرف ایمان کو نہیں بلکہ عمل صالح کو ساتھ جوڑ کر بیان کیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورہ عصر اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلے پارے اٹھا کے دیکھ لیجئے, سورہ مائدہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جہاں بھی اللہ نے نجات کا قانون بیان کیا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ کے بیان کیا. یعنی یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اکیلا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے بھائی, ساتھ اعمال صالحہ کی شرط لگی ہوئی ہے. اگر کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل نہیں کرے گا, اول درجے میں اس کو نجات نہیں مل سکے گی, یہ یاد رکھنا. تو بار اللہ کا قانون یہ ہے. آگے فرمایا بلا کیوں نہیں, من اسلم جو جھکا لیتا ہے, اسی سے مسلمان بھی ہے. یعنی مسلمان بھی اپنی ساری خواہشات کو, اپنی جو ہے وہ اپنے نفس کو, اپنے دل کو جس ذات کے سامنے جھکاتا ہے وہ ذات کون سی؟ اللہ. جب یہ سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اسی لیے اس کو مسلمان کہا گیا. اور جو آدمی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا, اپنے آپ کو نہیں جھکاتا, نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, من مانی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کے احکام کے سامنے جھکتا نہیں ہے, وہ پورے طریقے سے حقیقی مسلمان کہلانے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ الفاظ کہہ رہے ہیں, ان الفاظ کا تقاضا ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. مسلمان کہتے ہی جھکنے والے کو ہیں, اب جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکائے گا وہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے نہیں رکھتا. بات سمجھے؟ اب دیکھیے فرمایا بلا کیوں نہیں, من اسلم جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا, وجہہ للہ اللہ کے سامنے, یا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لیا, اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا لیا, وَهُوَ مُحْسِنٌ اور نیکی بھی کرے, نیک اعمال بھی کرتا رہا, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اجر ہے. بات سمجھے؟ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ نے صرف ایمان کو بیان نہیں کیا, صرف اسلام کو بیان نہیں کیا, بلکہ ساتھ وَهُوَ مُحْسِن کی شرط لگائی. اور محسن نیکی کو کہتے ہیں. محسن کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرنے کو کہا جاتا ہے, یہ احسان سے, احسان نیکی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرمایا من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیا, وَهُوَ مُحْسِنٌ اور نیک عمل کرتا رہا, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں کیا ہے؟ اجر ہے, ثواب ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے آدمی پر کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہی یہ غم زدہ ہوگا, نہ ہی ان کو غم پہنچے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں شامل فرما لیں جو کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.